کیا رسول خدا نے ذی القربہ کا حق دیا؟ اور وہ حق کون سا تھا؟ اور ذی القربہ کون ہے؟ کن لوگوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے؟ اور شیطان کے بھائی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ان سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ اسراء کی 23 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج مزید کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، بغیر کسی تاخیر کے آئیے چلتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے۔ آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اور محبت و مہربانی کے ساتھ ان کے سامنے انکساری سے شانہ جھکائے رکھو اور کہو، پروردگار ان پر ایسے ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ اس نورانی آیت کی تلاوت و ترجمے کو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ اولاد چاہے کسی بھی عہدے اور منصب پر کیوں نہ ہو، اسے والدین کے ساتھ تواضع اور جھک کر پیش آنا چاہیے، اور اپنے عہدے اور کمالات کا روب والدین پر نہ جھاڑے۔ 2، والدین کے ساتھ تواضع انکساری مہربانی و محبت کی بنا پر ہونی چاہیے، نہ کہ ظاہری اور دکھاوے کے لیے یا ان کی دولت حاصل کرنے کی غرض سے۔ 3، اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ تواضع و انکساری سے بھی پیش آئیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا بھی کریں۔ 4، بچوں کی دعا والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے، اگر دعا قبول نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کا حکم ہی نہ دیتا۔ 5، والدین کے حق میں دعا کرنے سے جہاں خدا کے حکم پر عمل ہوتا ہے، وہیں والدین کے لیے شکر گزاری کے جذبات کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ 6، دعا کرتے وقت ہمیں لفظ رب یعنی پالنے والے کو بھولنا نہیں چاہیے۔ 7، اللہ کی رحمت والدین کی تربیت میں اٹھائی ہوئی زحمت کی تلافی اور بھرپائی ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، گویا خدا بندے سے یہ کہہ رہا ہے کہ تو اپنی طرف سے والدین کی خدمت میں کوتاہی نہ کر، اس کے ساتھ ساتھ خدا سے مدد طلب کر تاکہ تو ان کے حق کو ادا کرنے کے قابل بن سکے۔ 8، بچپن کی تلخیوں اور سختیوں اور ماں باپ کی ان مشکلات کو کبھی نہ بھولا کریں جو انہوں نے اولاد کی پرورش کے لیے برداشت کی تھیں۔ 9، والدین کو چاہیے کہ وہ محبت کی بنیاد پر بچوں کی پرورش کریں۔ 10، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مربی یعنی جن لوگوں نے تربیت کی ہے ان کی قدردانی اور ان کا احترام کریں اور ہمیشہ ان کا شکریہ ادا کریں۔ سورہ اسراء کی 25ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ تمہارا رب خود تم سے بھی تمہارے بارے میں زیادہ جانتا ہے، اگر تم صالح ہو تو یقیناً وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ تو ناظرین، ابھی آپ نے اس نورانی آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سنا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ 1، ربوبیت کے لوازم میں اس کا عالم ہونا بھی شامل ہے۔ 2، ہمارے ہر کام اور والدین کی خدمت کا مقصد خدا کو اچھی طرح معلوم ہے۔ 3، انسان کی صلاحیتوں کا تعلق اس کے باطن اور اس کے حوصلوں سے ہے۔ 4، اگر دل اور اندر کی دنیا صاف اور صالح ہے تو توبے کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ 5، اپنی توبہ کو ہمیں خدا کی بارگاہ میں بار بار گریو زاری سے انجام دینا چاہیے۔ 6، اللہ تعالی مہربان اور بخشنے والا ہے،
لیکن اللہ کی مغفرت اور اس کی جانب سے معافی حاصل کرنے کے لیے توبہ ضروری ہے۔ 7، اگر نادانی اور علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے والدین سے اچھے سے نہ ملیں یا ان سے غیر مناسب رویہ اختیار کر لیں تو توبے کے ذریعے سے ہم خدا کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ نتیجہ گزشتہ آیت کی طرف توجہ کے بعد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 8، مغفرت اور بخشش اللہ کے رب ہونے کا لازمہ ہے۔ 9، انسان کے صالح ہونے کی ایک علامت توبہ کرنا ہے۔ 10، بعض اوقات صالح اور نیک لوگوں سے بھی لغزش اور غلطی ہو جاتی ہے کہ اس کمی کی تلافی اور بھرپائی توبے کے ذریعے سے کرنی چاہیے۔ ناظرین، سورہ اسراء کی 26ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا۔ قرابت دار، مسکین اور مسافر کا حق ادا کریں اور اسراف یعنی فضول خرچی نہ کریں۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں اس آیت کریمہ میں کیا اہم نکات بیان ہوئے ہیں۔ لفظ تبذیر بذر سے لیا گیا ہے جس کے معنی بربادی کے ہیں۔ مثلاً 2 مہمانوں کے لیے 10 افراد کا کھانا تیار کرایا جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اطاعت خدا کے علاوہ اپنی دولت کسی اور مقام پر خرچ کرے تو وہ مبذر یعنی فضول خرچ ہے۔ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا حلال خرچوں میں بھی اسراف یعنی فضول خرچی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، اگر ایک شخص اس طرح سے سخاوت کرے کہ خود اس کے پاس کچھ نہ بچے تو اس نے حلال خرچ میں اسراف اور فضول خرچی کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت پر یہ آیت نازل کی کہ ذی القربیٰ کا حق انہیں دے دیں، پیغمبر اکرم ذی القربیٰ سے اللہ کی مراد کے بارے میں سوچنے لگے۔ اس وقت اللہ نے اپنے رسول پر وحی کی کہ آپ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو فدک عطا کر دیں۔ آپ نے اپنی لخت جگر کو فدک ہبہ کر دیا، لیکن حضرت کے بعد فدک پر ناجائز قبضہ کر لیا گیا۔ اہل بیت اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ اس آیت سے استدلال کرتے تھے۔ مفسرین سنی و شیعہ جیسے طبری نے روایات سے سہارا لیتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ جب کربلا سے آل محمد کا قافلہ قیدی بن کر شام گیا تو امام سجاد علیہ السلام نے ان لوگوں کے جواب میں جو اسیروں اور قیدیوں کو بے دین اور خارجی کہتے تھے یہ آیت مجیدہ پڑھ کر لوگوں کو بتایا کہ ہم خارجی نہیں ہیں، ہم وہ ذی القربیٰ ہیں جن کے حق کے ادائیگی کے لیے خدا نے اپنے حبیب کو حکم دیا تھا۔ بعض روایات اس آیت کو خمس سے متعلق بتاتی ہیں۔ اسی طرح کچھ روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت مادی اور دنیاوی مسائل سے بلند و بالا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب کی جانشینی کی وصیت کر کے ان کے حق کو ادا کریں، اور تبذیر کے جس سے منع کیا گیا ہے اس سے مراد غلو یعنی غلو سے کام نہ لیا جائے۔ فدک ایک بہت بڑا باغ تھا جو بغیر کسی جنگ کے پیغمبر اکرم کے قبضے میں آیا تھا۔ آپ نے اہل بیت کی محبوبیت ان کے معصوم ہونے، ان کے زاہد اور امانت دار ہونے اور سماج سے فقر و غریبی کو دور کرنے کی فکر کی وجہ سے باغ فدک کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور اہل بیت کو ہبہ کر دیا، لیکن پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد ابو بکر نے اس باغ کو لے لیا، پھر عمر ابن عبدالعزیز نے اسے واپس اہل بیت کو پلٹا دیا، پھر اسے اہل بیت سے لے لیا گیا، غصب کر لیا گیا، پھر مامون کے زمانے میں اسے واپس کیا گیا اور پھر اسے اہل بیت سے چھین لیا گیا۔ اس آیت کریمہ کے ان اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ ایک، دین کے احکام فطرت کے عین مطابق ہیں۔ انسان فطری طور پر سب سے پہلے اپنے والدین سے پھر اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے۔ اسی ترتیب کے مطابق اللہ نے حق کی ادائیگی کا حکم دیا۔ اس سے پہلی والی آیت اور اس آیت کو دیکھتے ہوئے یہ نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 2، انفاق کے وقت پہلے اولویت یعنی کون پہلے ہے
کون بعد میں اسے سامنے رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے والدین، پھر رشتہ دار، پھر فقراء و مساکین اور مسافرین۔ 3. رشتہ دار ہم پر حق رکھتے ہیں، ہم انہیں کچھ دے کر ان پر احسان نہیں کرتے۔ 4. رشتہ داری، فقیری اور سفر میں نادار ہو جانا خصوصی حق کا سبب ہے۔ 5. رشتہ داروں کے حق کی ادائیگی کے لیے ان کا فقیر ہونا شرط نہیں ہے۔ 6. انفاق کرتے وقت ہمیں میانہ روی سے کام لینا چاہیے، حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ 7. اپنی دولت کو الٹی سیدھی جگہ اڑانا حرام ہے۔ 8. انسان اپنے دولت و مال کو کسی بھی طرح خرچ کرنے میں آزاد نہیں ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا۔ بے شک فضول خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو ابھی آپ نے سماعت فرمایا، اب آئیے اس کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ عربی زبان میں لفظ اخ جہاں بھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہیں ہر وقت کے ساتھی اور ہمراہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلا جو شخص ہمیشہ سفر میں رہے تو اسے اخو السفر کہا جاتا ہے، اور جو شخص ہمیشہ کرم کرے تو اسے اخو الکرم کہا جاتا ہے۔ برادری کبھی نسب سے بنتی ہے اور کبھی مسلک اور مرام کے لحاظ سے بنتی ہے۔ فضول خرچ شیاطین کے بھائی ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کا اور شیاطین کا راستہ ایک ہے، لہٰذا اخوان الشیاطین وہ ہیں جو شیطان کے ساتھ اس کے مقرر کردہ راستے پر چلیں۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر شیطان کے وسوسے اور اس کی سرپرستی پر گفتگو کی گئی ہے، جبکہ اخوان الشیاطین یعنی شیطانوں کے بھائی کا جملہ صرف اسی آیت میں ہی استعمال ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فضول خرچ لوگ شیطان کی سرپرستی میں نہیں ہیں بلکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں، یعنی مرحلہ وسوسوں سے آگے بڑھ کر یہ لوگ ابلیس کے ساتھی اور مددگار بن گئے ہیں، جیسا کہ ایک اور مقام پر فرمایا نقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین، جو بھی رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے ہم اس کے لیے شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ تبذیر کا تعلق اگرچہ زیادہ تر مالی مسائل سے ہوتا ہے، لیکن دوسری نعمتوں کے متعلق بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ مثلا اپنی عمر اور جوانی کو فالتو اور غلط کاموں میں خرچ کرنا، یا اپنی فکر، آنکھ، کان اور زبان کو ایسے کاموں میں لگانا جو صحیح نہیں ہیں، یا ایسے لوگوں کو کوئی ذمہ داری دینا جو اس کی صلاحیت نہیں رکھتا، یا صلاحیت اور قوت و طاقت کے نہ ہونے کے بعد بھی کسی ذمہ داری کو قبول کرنا، اور ایسی چیزوں کا سیکھنا اور جاننا جو ضروری اور فائدہ مند نہیں ہیں، یہ سب بھی فضول خرچی ہیں۔ اس آیہ کریمہ کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغام پر بات کرتے ہیں۔ ایک، دولت اور پیسے کو غلط جگہ پر خرچ کرنا شیطانی کام ہے اور ایک طرح کی ناشکری ہے۔ 2، فضول خرچی کرنے والوں کی تحقیر اور انہیں ذلیل کرنا چاہیے، ان کا ہرگز احترام نہیں کرنا چاہیے۔ 3، مومن کا بھائی ہے، انما المومنون اخوہ، اور فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں، ان المبذرین اخوان الشیاطین۔ 4، فضول خرچی سخاوت اور بخشش کی دلیل نہیں ہے، یہ کفران نعمت اور ناشکری کی دلیل ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ سے معلوم ہوا کہ فدق جو ذی القربہ کا حق ہے اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیا تھا، اور ذی القربہ اہل بیت علیہم السلام کی ذات ہے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔